ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے، قوموں کی عزت ہم سے ہے، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے، قوموں کی عزت ہم سے ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، صحابی نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کا۔ پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حق مجھ پر کس کا ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں کا۔ اور چوتھی بار یہی سوال پر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہم وآلہ وسلم نے فرمایا، مائیں، تمہاری ہم ماں کا۔ بہنیں، ہم بیٹیاں، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے، قوموں کی عزت ہم سے ہے، ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، قوموں کی عزت ہم سے ہے۔ میرے یوٹیوب فیملی اینڈ فرینڈز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ہماری بچیاں، ان کی پروٹیکشن، ان کی سیف گارڈنگ، ان کا احترام، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری عزتیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام سے پہلے لوگ مکہ والے، وہ عربوں والے، وہ اپنی بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے، زندہ نہیں چھوڑتے تھے، تاکہ وہ ان کے گھر میں پتہ چلے گا کہ بیٹی ہے تو ڈس رسپیکٹ ہوگی۔ تو اس لیے وہ جب پیدا ہوتی تھی، پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کو زمین کھود کر زندہ ہی زمین میں دفن کر دیتے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رو رہے تھے اور ساتھ میں ہنس بھی رہے تھے، تو دریافت کیا کہ تم اتنا ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ کہتا کہ زمانہ جہالت میں نے ایک مورتی بنا لی تھی، چھوٹی سی اپنا گاڈ بنا لیا تھا۔ جب میں سفر میں گیا تھا، وہ جو گاڈ بنایا تھا بہت بڑا تھا مٹی کا، میں نے اس کو وہیں پہ پھینک دیا اور چھوٹا آٹے کا چھوٹا سا میں نے بت بنا لیا اور کہا کہ اس کو میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ جب رستے میں بہت زیادہ بھوک پیاس محسوس ہوئی تو میں نے وہ بت کو کہا کہ سوری، اب میں آپ تمہیں کھا جاؤں گا۔ وہ اس نے اپنے جو سو کول گاڈ کو کھا لیا۔ اس بات وہ بہت ہنس رہا تھا کہ وہ کتنی جہالت میں تھا اور کتنا وہ خدا جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، بنانے والا ہے، کھلانے والا ہے، وہ اس کو تو کوئی نہیں کھا سکتا۔ وہ نہ وہ پیدا ہوا، نہ کسی
اس کے ماں باپ ہیں، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی چیز سے کمپیئر نہیں کرتے۔ وہ اس بات پہ ہنس رہا تھا، اپنے آپ پر افسوس کر رہا تھا اپنے دماغ پہ کہ زمانہ جہالیت میں وہ کیا کام کرتا تھا۔ اور کہتا ہے کہ وہ میں ایک بات سوچ کر بہت روتا ہوں، بہت گریہ زاری کرتا ہوں کہ میں تجارت کیا کرتا تھا اور میری بیوی کو بچہ پیدا ہونے والا تھا، میں اس کو اس حالت میں چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلا گیا، اور بعد میں جب گھر آیا تو ہمارے گھر میں ایک بہت پیاری سی بچی کھیل رہی تھی، مجھے وہ بچی بہت پیاری لگ رہی تھی، میں اس کو بہت پیار کرتا تھا، لیکن وہ بچی مجھے مجبوراً دفن کرنی پڑی کہ میرے معاشرے میں قبیلے کا بڑا آدمی ہوں، جب کسی کو پتہ چلے گا کہ میری گھر میں بیٹی ہے اور پرورش پا رہی ہے تو میری بہت ڈس رسپیکٹ ہوگی، تو اس لیے مجھے دفن کرنا ہے۔ میں نے اپنی بیگم کو کہہ دیا کہ اس کو اچھے سے نہلا دلا کر اچھے کپڑے پہنا دو اور اس کو کھانا کھلا دو اور اس کو میرے ساتھ بھیج دو۔ جب وہ اپنے ساتھ بیٹی کو لے کے جا رہے تھے تو بیٹی پوچھ رہی تھی بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کہتے وہاں سیر کے لیے جا رہے ہیں۔ بابا ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے۔ وہ راستے میں اس نے اپنا وہ کسی لے کے جس کے ساتھ مٹی کاٹتے ہیں وہ کھاڑنا شروع کر دیا، اور وہ بچی بھی وہ جو ٹویا نکال رہے تھے، گڑھا کھود رہے تھے، اس میں سے مٹی نکال کے اپنے باپ کی ہیلپ کر رہی تھی، باہر پھینک رہی تھی۔ پھر جب تقریباً کافی بڑا گڑھا کھود گیا تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ ان کو اپنی بیٹی کو اس میں لٹایا، دیکھا کہ بیٹی آپ لیٹ کے دیکھو جی آپ کو پورا ہے، تو وہ بیٹی لیٹ کے دیکھنے لگی کہ جی بابا یہ تو ٹھیک ٹھاک بڑا ہے۔ تو پھر جب وہ بیٹی لیٹ ہی تھی تو زندہ تھی تو اس کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ اس طرح انہوں نے اپنی زندہ بچی کو چیخے چلاتے تڑپتے دفن کر دیا مٹی کے نیچے اور خود آ گئے۔ اس بات پر وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گریہ زاری کر کے رویا کرتے تھے کہ میں زمانہ جہالت میں بہت بڑے میں نے گناہ کر لیا۔ اس طرح عرب جو تھے وہ زندہ ہی گاڑ دیتے تھے۔ اب ہمارے ملک میں جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بیبی ہونے والا ہے، وہ پریگننسی ٹیسٹ کرواتے ہیں، فوراً وہ بچے کو ضائع کروا دیتے ہیں، اگر بیبی گرل ہو، اگر بیبی بوائے ہو تو وہ اس کو رکھ لیتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ وہ بیٹیاں اتنی ماں باپ کی وفادار ہوتی ہیں، اتنی خدمت گار ہوتی ہیں، اتنی وہ اپنے ماں باپ کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، پھر بھی پتہ نہیں لوگوں کو کون سے کب عقل آئے گی، کیوں وہ اپنی بچیوں کو برباد کرنے پر مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جو غلط قسم کے رسم و رواج ہیں، جہیز کے نام پر وہ بچی کو نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہم اس کو کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، تو وہ روزی دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو بھوک کے پیاس کے ڈر سے قتل مت کرو، بے شک ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ ان کا رزق بنانے والی ذات اللہ ہے، روزی دینے والی اللہ تعالیٰ ذات ہے، انسان ان کو مار دیتے ہیں۔ تو اس طرح وہ ہمارے لوگ اب جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو تو گالی سمجھا جاتا ہے، ان کو تو وہ سوچتے ہی ہیں اتنا برا کہ جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں تب بھی اتنا برا۔ یہ کتنی معصوم کلیاں ہیں، یہ کتنی پیاری بچیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں، کیوں اس طرح ہوتا ہے؟ یہ پھول سی کلیاں سی خوشبو، گھر کی رونقیں، یہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون ہے، تو کیوں ان کے جان کے دشمن ساری دنیا بنی پڑی ہے؟ تو اب میں تو اتنا میں اپسیٹ ہو گئی ہوں، جو 14 اگست 1947 کا انڈیپینڈنٹ ڈے منایا جا رہا تھا منار پاکستان کے پاس، جو کچھ ہوا ہے اس کو سن کر، جو زینب کے ساتھ ہوا ہے، جو قصور کی لڑکیوں کے بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو معصوم بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں پر تھوڑی سی غفلت ماں باپ کی بھی ہے،
کہ وہ بچوں کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ غفلت ان لڑکوں کی ماؤں کی ہے جنہوں نے، مجھے نہیں پتا وہ حلال کے ہیں کہ نہیں ہے، اور اگر وہ اتنے اچھے ہوتے تو ان کی تعلیم تربیت ہوتی، ان کو ادب سکھایا جاتا، عورتوں کا احترام سکھایا جاتا۔ اور اگر میں اتنا غصے ہوں نا اس بات پہ، تو ہم تو پنجابی ہیں، ہم تو ایسے ہی ڈیل کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کی بدماشی نہ سوت آئے تو میں تو کہتی ہوں ان کو پکڑ کے اکھاڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے، ان کو پکڑ کے۔ عورتیں بھی اتنی ماڑی نہیں ہیں، وہ جو کھیتی باڑی مردوں کے ساتھ کر سکتی ہیں، سارے کام کر سکتی ہیں، وہ ان مردوں کو بھی انسان کے بچے بنا سکتی ہیں۔ ان کو مروڑ کے توڑ کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے تاکہ عبرت ہو۔ اور کم از کم قانون کو تو کچھ نہ کچھ اثر کرنا چاہیے، ان کو چراہوں پر الٹے لٹکایا جائے، نیچے ان کے آگ لگائی جائے، جب 100 کوڑے مارے جائیں، بے شک مرتے ہیں تو مریں، کوئی تو انسان عبرت پکڑے گی۔ جب یہ ڈیلے پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں تو میرا بس نہیں چلتا کہ ان کے ڈیلے نکال دیے جائیں اور کتوں کے آگے ڈال دیے جائیں، اتنے برے ہیں۔ ہم اپنے ملک میں محفوظ فیل نہیں کرتے، ہم اپسیٹ فیل کرتے ہیں۔ ہم جہاں پر جاتے ہیں، کوئی کسی کی مجال ہے ہماری طرف کوئی ٹچ کر دے جائے، کبھی ہماری طرف میلی نظر سے دیکھ جائے، لیکن جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو ہم کو نقاب پہن کے جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں پر وحشی درندے رہتے ہیں، اور درندے بھی جو ہیں وہ اس طرح کا سلوک نہیں کرتے۔ نہ ہمارے وہاں پر بچے محفوظ ہیں، نہ بچیاں محفوظ ہیں، نہ مائیں محفوظ ہیں، نہ بوڑھے محفوظ ہیں، نہ ماں باپ بزرگ محفوظ ہیں۔ تو کیا ہے یہ اسلام کے نام پر بنا ہوا ملک کس بربادی کی طرف جا رہا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کو لگام دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان بنا ہے پاک ملک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نام پر، اس میں اسلام کا قانون لاگو کرنا پڑے گا۔ اوپر سے جو حکومت ہے اس کو حرکت میں آنا پڑے گا، 2-4 کو سبق سکھانا پڑے گا، تب جا کے یہ ان کو نتھ پڑے گی۔ جو اباش قسم کے لڑکے ادھر ادھر پھر رہے ہیں، لوگوں کی لڑکیوں کو برباد کر رہے ہیں، وہ گندی فلمیں بنا رہے ہیں، اور جہاں وہ غلط طریقے سے وہ ٹریٹ کرتے ہیں، جن کو عورت کی عزت نہیں نہ کرنی آتی، اب ان کی عورتوں کی عزت کرنی ان کو سکھانی پڑے گی، اسی طریقے سے سکھانی پڑے گی۔ تو ہمارے گاؤں میں ایک ہمارے جاننے والے تھی، ان کے گھر میں ڈاکو آ گئے، وہ سارے بچے ساری فیملی سوئے ہوئے تھے، اور ڈاکو نے آ کے ان کے گلے پر ایسے ہاتھ دبا لیا کہ جو کچھ ہے تمہارے پاس نکال کے دے دو۔ اور وہ بہادر عورت تھی، وہ اکیلی عورت نے 4-5 مردوں کا مقابلہ کیا، اور جیسے وہ جس پوزیشن میں بھی تھی اس نے ان کو گرا کے ان کو ایسے مروڑا نا، ان کی چیخیں نکل کے بھاگ گئے، صرف جہاں پر اس صندوق میں وہ ہاتھ مار رہے تھے فوٹو وغیرہ تھے۔ تو وہ ابھی تک بھی وہ زندہ ہے، تو اگر آپ نہیں یقین آتے تو اس سے جا کے پتہ کر لیں۔ عورت کو مردوں کے مقابلے میں ڈرنا گھبرانا نہیں چاہیے، حق کی خاطر ڈٹ جانا چاہیے، خاص کر اپنی اولاد کی خاطر تو ڈٹ جانا چاہیے۔ بچے ہم اپنے باہر گلیوں میں ان اٹینڈڈ کھیلتے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ معاشرہ آج کل پرانا معاشرہ نہیں رہا، یہاں پہ ہر عورت کی عزت کی جاتی تھی، ہر بچے کا خیال رکھا جاتا تھا، اور ہر انسان اپنی نظریں جھکا کے چلتا تھا کہ کسی کی ماں بہن بیٹی یہاں سے گزر رہی ہے۔ لیکن آج کل یہ جو ہو گیا ہے نا انٹرنیٹ کا دور، اور گندی فلمیں دیکھ کے، گندیاں چیزیں دیکھ کے ان کے جو دماغ خراب ہو گئے ہیں نا، ان دماغوں کو صحیح کرنے والا ہے۔ یا تو ان کو خدا کے لیے ان کو بارڈر پہ بھیج دے، وہاں پہ جو انڈین آرمی ہے نا ان کو گولیاں مار کے مار دے، بس آسان تکلیف ان کو یہ ہوگی۔ جن کو اپنی آگ نہیں نا سوت آتی، ان کی کنٹرول میں نہیں ہے، جہاں ان کو کشمیر کے بارڈر پہ بھیج دیں، وہاں پہ جا کے یہ حفاظت کرے۔ یہ ہٹے کھٹے کھا رہے ہیں، کھا کے یہ بدماشی دکھا رہے ہیں باہر، اور لوگوں کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں۔ اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے بھی ریکویسٹ ہے، جب آپ باہر جائیں تو اپنے محرم کے ساتھ جائیں، ضروری کام سے جائیں، بغیر ضرورت کے آپ باہر نہ نکلیں، کیونکہ باہر درندے ہیں، ہم غیر محفوظ فیل کرتے ہیں۔
اس لیے اسلام نے جو کہا ہے ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مغرب کے بعد رات کے ٹائم عورت کا کوئی کام نہیں ہے اندھیرے میں باہر ادھر ادھر پھرے، اور نہ اس طرح کا مردوں کا کام ہے۔ کوئی تو شرم کا کوئی حیا ہوتی، کوئی تو ڈوب مرنے کا نام ہوتا۔ ہم ادھر ڈٹے ہوئے ہیں، اپنا آپ کو کھپا رہے ہیں اپنے ملک پر۔ ہمیں کوئی کہتا ہے کہ ہم پاکستان میں ایسا ہو رہا تھا، ہمارا دل کرتا ہے اس کو مار لیں ہم دے، لیکن ہمارے پاکستان میں ایسا ہوتا ہے تو ہم کس کس کو جواب دیں؟ ہم برداشت نہیں کرتے انسلٹ۔ یہ پاکستان کی انسلٹ ہماری انسلٹ ہے۔ وہ مائیں بہنیں بیٹیاں، وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں۔ اگر یہ میرا پیغام یہ پاکستان کے قانون تک پہنچ جائے، پاکستان کے لوگوں تک پہنچ جائے، تو بہتر ہے کہ وہ یہ کوئی لا بنائیں، یہ کوئی لا بنائیں۔ جہاں آج ہم ہاتھ میں چوڑیاں پہن کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں نا، کل کو یقین کریں، لکھ کے رکھ لیں، ہماری اپنی بچیوں کے ساتھ یہ ہوگا۔ اگر اب ہم کچھ حرکت نہیں نہ کریں گے، کچھ عمل نہیں کریں گے، تو بعد میں ہم ہی اس کا شکار ہونے والے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے۔ اور جن کے بھی وہ بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، مائیں تھیں، بہنیں تھیں، جن کے بھی وہ لڑکے تھے، ان کو ضرور پتا ہے۔ اگر وہ غیرت مند مائیں ہیں نا، وہ لے کے پولیس اسٹیشن لے کے آئیں ان بچوں کو اور ان کو لڑکوں کو، اور ان کو کہیں کہ یہ آپ غلطی کی ہے، چلو ناک سے لکیریں نکالو، چلو جا کے سارا لاہور کا کچرا صاف کرو، چلو جا کے منہ پہ کالک مالک کے نا کھوتے پہ بیٹھ کے، ڈونکی پہ بیٹھ کے چکر لگاؤ، تھپڑ کھاؤ لوگوں کے، اور لوگوں سے معافی مانگو۔ کتنی دنیا کی آپ نے دل آزاری کی ہے۔ اس طرح اسلام کو پریزنٹ کرتے ہیں، یہ اسلام ہے۔ یہ پاکستان کا 14 اگست منایا گیا، یہ محرم کا احترام ہے، یہ عورتوں کی عزت ہم نے سیکھی ہے۔ کون سے اسکول گئے ہوئے ہیں؟ یہ جتنے بھی لڑکے تھے یہ اسکول کالج نہیں جاتے تھے، جاتے ہوں گے، لیکن کیا سیکھا؟ اسکول سے کیا سیکھا؟ ماں باپ نے کیا سکھایا؟ آپ کے استاد نے کیا سکھایا؟ گندی صحبتوں میں رہ کے گندے کام کرنا سیکھ رہے، اس سے تو مر جانا بہتر تھا۔ تو یہ لوگ کب سلجھیں گے؟ کب ان کو عقل کے ناخن آئیں گے؟ خدارہ سلجھ جاؤ۔ جب دنیا تو آپ کی برباد ہے، آخرت جتنی برباد ہوگی نا تو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ دنیا ایسے ہی گزر جائے گی۔ جو لعنتی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دنیا بھر میں لعنت لے کے ترے پھرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اور آخرت میں تو بربادی ان کی گارنٹی ہے، برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ اس لیے ان معصوم بچوں پر ترس کرو، خدارہ اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے، پیارے پیغمبروں کے صدقے، پیارے صحابہ کرام کے صدقے، اہل بیت اطہار کے صدقے، شہداء کربلا کے صدقے، سکینہ کے صدقے، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے، ان پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے، پاک بیبیوں کے صدقے، ان بچوں پر رحم کرو، ان بچوں پر رحم کرو، انسانیت پر رحم کرو، خاص کر اپنے آپ پر رحم کرو، خاص کر اپنے آپ پر رحم کرو۔ کوئی شرم ہو، کوئی حیا ہو، کوئی احترام ہو۔ تو یہ افسوس ہے، نہ صرف آپ نے یہ گھٹیا کام اپنی ساری زندگی کے لیے برباد کیا، آپ اپنی نظروں میں گر گئے، اپنے ماں باپ کا بھی آپ نے یہ کر دیا کہ ہو سکتا ہے آپ حلال کے نہ ہوں۔ اگر حلال کے ہوتے تو اس طرح کسی کی عورت کو، ماں بہن بیٹی کو عزت اچھالتے وقت 100 بار سوچتے کہ ہماری بھی ماں ہے، ہماری بھی بہنیں ہو سکتی ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہوں گی، تو ہم ان کا ایسے پسند کرتے ہیں؟ کوئی ان کو بے لباس کرے، اس طرح ان کا جسم نوچے، اس طرح تماشا کرے، اس طرح ہنسے؟ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ اب ہم اور کون سے اللہ تعالیٰ کا وبال، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم برداشت کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ کووڈ نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا، اور اتنی انسانیت مری، اور اتنی مر رہی ہے، اور اتنی مر سکتی ہے، اور یہ نہیں پتا کہ ایک پلانٹ دوسرے پلانٹ میں آ کے لگے اور ہم تباہ برباد ہو جائیں، صرف ہمارے عمل کام آئیں گے۔ تو یہ جو ہم کر رہے ہیں حرکتیں، کیا یہ ہمارے لیے کافی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کو بخش لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بے شک رحمان رحیم ہے،
اللہ تعالیٰ ان کو بخشتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور دوبارہ گناہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کی عزت کرنے کے لیے، احترام کرنے کے لیے، احساس ہمدردی کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کرو بیاں۔ تو پلیز جیو اور جینے دو، جیو اور جینے دو، انسانیت کا احترام کرو، اپنے ماں باپ کا احترام کرو، اپنے اسکول کا احترام کرو، اپنے استاد کا احترام کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو، اپنے سے چھوٹوں کا سے پیار کرو، ان کا احساس ہمدردی کرو، ان کو سیکیورٹی دو، ان کو جینے دو، ان کو اچھا انسان بننے دو، اچھا فیوچر ڈیولپ کرنے دو۔ اگر آپ میں اتنا ہی ہے تو اپنے ماں باپ سے، جب سے آپ 10-12 سال کے ہوں تو اپنے ماں باپ سے کہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے، کھوتے ریڑیاں چلائیں، کوئی کام کریں، اپنی بیوی بچوں کو خود پالیں اور اپنی ایج کی دیکھ کے شادیاں کر لیں۔ اگر زیادہ ہی آگ اٹھی ہوئی ہے، حلال کر کے کھائیں، حلال کر کے، حرام کر کے نہ کھائیں، اور انسانیت کے کیٹیگری سے نیچے نہ گریں۔ سب سے پہلے ہم انسان ہیں، ہیومن بینگ ہیں، جانور بھی اس طرح نہیں کرتا جس طرح انسان آج کل کر رہے ہیں۔ پھر ہم مسلمان ہیں، سب سے بڑا ہمارا رتبہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، مومن ہیں، پاکستانی ہیں، ہم اسلام کو پوری دنیا میں پریزنٹ کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے یہ معصوم سے بچے امام المتقین بنے، یہ ہمارے نیکوں کے لیڈر بنے، یہ ہمارے بریلینٹ فیوچر بنے، یہ ہماری دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے، یہ ہمارا فیوچر ہے، مستقبل ہے۔ ان مستقبل کے معمار کو، بلڈرز کو ڈیولپ ہونے دیں، ان سے ان کی معصومیت نہ کھینچیں، ان کی حفاظت کریں، ان سے پیار کریں، انسانیت کا احترام کریں۔ اگر آپ ذرا بھی ہو نا درد، تو کم از کم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں کہ آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے۔ ہم اندر سے کانپ رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے پیار کا اظہار کریں اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنے ماں باپ سے۔ یہاں پہ یہ پیدا ہوئے ہیں، پلے ہیں، ان کا بچپن ہے، ملی نغمے گا رہے ہیں، اپنے ملک کے نیشنل سانگ گا رہے ہیں، اور جب یہ معصوم سے کلیاں ان میں سے کوئی خراب کرتا ہے تو پوری انسانیت کو اذیت ہوتا ہے۔ ایک بچے کا جو ہے زندگی تباہ کرنی، پوری انسانیت کی زندگی تباہ کرنی ہے۔ ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے، اور ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مار دینا ہے۔ کم از کم اپنے ضمیر کو زندہ رکھے، اور اپنے ضمیر کو اپنی نظروں میں گرنے مت دینا، اپنے ضمیر کو بہتر کرے۔ شیطان مردود نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ ہم نے آپ کو برباد کرنا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے، بچانا ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں سکھانا۔ جو بھی بچے ابھی ہمارے پروان چل رہے ہیں، ان کو ماں کا فرض ہے کہ وہ عورت کا احترام سکھائیں، ان کو عورت کا احترام سکھائیں۔ عورت ماں بھی ہے، عورت بیٹی بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، عورت ہر حال میں عزت ہے۔ مردوں کی عزت ہوتی ہی عورت سے ہے، اور عورتوں ہی سے دنیا میں رونق ہے، برکت ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو عورت کی ضرورت نہ پیدا ہوتی، انسانیت کی ضرورت نہ ہوتی، تو اکیلے آدم علیہ السلام ادھر ادھر پھرتے رہتے اکیلے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو احساس ہمدردی کے لیے پیدا فرمایا ہے، نسل انسانی کو قائم کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت بنائی ہے، اور دنیا میں سب سے پہلا جو رشتہ ہے اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا بنایا، انسانیت میں میاں بیوی کا پہلا رشتہ بنایا ہے، پھر بعد میں بچے آتے ہیں۔
عورت ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے، ایک بہن ہے، بیٹی ہے، ہر حال میں عورت قابل احترام ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو عورت کا احترام کر کے دکھا دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے جگر کا ٹکڑا فرماتے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور آپ اپنی جو کمبل مبارک ہے وہ بچھا دیتے۔ ایک بار آپ کی رضائی بہن جس نے ہم دودھ پیا تھا، آپ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی آپ کی رضائی بہن تھی، وہ آئیں تو آپ نے ان کے لیے اپنی کمبلی مبارک زمین پر بچھا دی کہ آپ اس پر تشریف لے جائیں۔ آپ کھڑے ہو جاتے۔ جب ہم کبھی سفر کرتے ہیں تو عورت کو دیکھتے ہیں، جو مرد ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سائیڈز میں ہو جاتے ہیں کہ عورت احترام سے آسانی سے بغیر کسی اذیت کے وہ بیٹھ سکے۔ بے شک وہ بچی ہو چھوٹی، بے شک وہ عورت ہو، پریگنٹ ہو، بوڑھی ہو، کسی حالت میں بھی ہو، عورت کا احترام ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑی عبادت اور نیکی ہے، اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ جب آپ کی اپنی اولاد میں بیٹیاں پیدا ہوں گی تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بیٹی ہوتی کیا چیز ہے، یہ جو بچیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، عزتیں ہوتی کیا ہیں۔ احترام کرنا سیکھے، انسانیت کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے خاندان کا۔ اچھے خاندان والے ایسے گندے کام، ہوچھے کام نہیں کرتے، نہ کسی پہ ہنستے ہیں، نہ کسی کو بے لباس کرتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا یہ میسج آپ تک پہنچ چکا ہوگا۔ اگر یہ میرا میسج آپ تک پہنچ جائے تو یہ پاکستان کی گورنمنٹ تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ کوئی قانون کا ایکشن لیں۔ ہم یہاں پر بہت اوورسیز پاکستانی بہت ہارڈ فیل کرتے ہیں اور اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں اس طرح کی جب ہم نیوز دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ آئے دن نئی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو پلیز اس طرح کے کام کرنا بند کریں اور جو غلط کام کرے اس سے کڑی سزا دی جائے تاکہ ہمارے معاشرے میں سلجھاؤ آ سکے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان سے بھی اپیل ہے، جو بھی وزیر پنجاب ہے اس سے بھی اپیل ہے اور سب سے اپیل ہے۔ ہم نے اسی ملک میں آنا ہے، اسی ملک میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں نے پلنا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔ پاکستان زندہ باد۔ الحمدللہ۔